تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ اللہ کا رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ واقعہ ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ ان صورتوں میں پچھلی قوموں کے واقعات، رسولوں کی نافرمانیاں، شریعت سے گریز، ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان قوموں کے پر آیا، ان چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ اور اللہ کا قانون یکساں ہے، قانون فطرت اللہ کے یہاں پر یکساں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھید بھاؤ، امتیاز کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجز نہیں ہے۔ ابو طالب نے دین اسلام کی 10 سالوں تک حمایت کی، جو بن سکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، لیکن جب وفات ہو گئی، وفات دین اسلام کے پر نہیں ہوئی، صاف آیت نازل ہو گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، اللہ کی قسم جب تک مجھے منع نہیں کیا جا سکتا ہے تب تک میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نازل بھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے اور نہ ہی اہل ایمان کو کہ وہ کسی بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آدمی کی موت شرکوں کے پر بھی ہے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ بات واضح ہو جانے کے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، یہ ابو طالب کے بارے میں نازل بھی، منع کر دیا گیا۔ تو قانون اللہ کے یہاں پر بالکل واضح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ریکویسٹ کریں گے؟ نہیں، رد کر دی جائے گی۔ وہ جہنمی ہے، اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں ہوتی۔ اللہ نے قانون فطرت یکساں بنایا۔ ترمذی کی روایت، ایک بیٹے کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں، اور بیٹا نبی ہو تو اس کی بات سب سے جدا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ماں سے شدید محبت تھی۔ 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ سے اجازت مانگی ابوا کے مقام کے پر جب آپ گزر رہے تھے کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ نے منع کر دیا، نہیں، اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ جب موت شرکوں کے پر آئی ہے، مغفرت کی دعا نہیں۔ اللہ کے یہاں قانون بہت سخت ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ مشرکین کے بارے میں کوئی سمجھوتا رکھا ہی نہیں گیا۔ شرک کی قباحت اتنی جو بیان کی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر اللہ نے کوئی سمجھوتا نہیں رکھا، اور اگر یہ چیز سے آدمی بچا ہوا ہے تو اللہ کی مغفرت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرہ ما لم تشرک بی شیئا، آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر کر گناہ اور خطائیں لے کر آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، بے وفائی نہیں کی، تو میں اتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ غفور ہے، غفار ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اجازت نہیں ملی، اللہ نے قانون فطرت سب کے لیے یکساں بنایا ہے۔ اللہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اس ضمن میں جوڑ لیجئے۔ جب ایک محاذ کے پر اصحاب کرام نے اپنی تعداد کی کمی کا شکوہ کیا، دشمن ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں،
تعداد ہماری کم ہے، مزید کمک ہماری امداد کے لیے، سپورٹ کے لیے بھیجا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فوجیوں کو نہیں بھیجا، ایک خط روانہ کیا، اور وہی قانون فطرت کا تذکرہ تھا کہ دیکھو اگر ظاہری اعتبار سے بات کی جائے، یقینی بات ہے کہ تم لوگ اسلحے میں، تعداد میں، افراد میں کم ہو، لیکن جن بنیادوں کے پر اللہ کے پر فتح ملتی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری ہے۔ اگر ان چیزوں میں تم دشمنوں کے برابر نہیں ہو بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے ہو تو اللہ یقیناً تمہیں فتح دے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے احکامات کو پامال کیا، روندا، اس کے مطابق نہیں چلے، تو پھر ظاہری اعتبار سے جو چیز ہے وہ تمہارے حق میں آئے گی، یعنی شکست تمہارا مقدر بننے والی ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اصل معیار کیا ہے، اللہ کے عزت کا، سرخروئی کا، بلند مقام حاصل کرنے کا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے قانون فطرت سب کے لیے یکساں بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودن دھوکے سے زہر دے دی تھی، بعد میں معاف کر دیا تھا، لیکن مرض الموت میں اس زہر کی شدت آپ کو محسوس ہوتی تھی، وہ تکلیف آپ محسوس کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی زہر کھا لے تو نہیں مرے گا، اللہ نے قانون فطرت یکساں بنایا۔ وہ تکالیف جو انسانوں کو آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی۔ تو اللہ کے یہاں پر قانون میں تبدیلی نہیں ہے۔ اگر ایک کافر اپنی صحت کو مینٹین کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھی غذائیں استعمال کرتا ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ اسے ہوگا، اور اگر ایک مسلمان ان چیزوں میں لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً اسے اپنی صحت کے بارے میں بیماریوں کے خدشات گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ایک مسلمان خراب غذائیں استعمال کرے اس کے اثرات اس کی زندگی پر ہوں گے، اور اگر ایک غیر مسلم اچھی غذا استعمال کرے گا اس کا فائدہ اسے ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرک اور کفر کی بنیاد کے پر یہ فرق ہوگا، یہ قانون فطرت ہے، سب کے لیے یکساں ہے۔ ان چیزوں کے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی پچھلی قوموں کی، اور اتنا ڈر آپ کو ستاتا تھا کہ آپ کے بال اسی بنیاد پر سفید ہونے لگے تھے، اسی کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہی ترساتا ہے اللہ کے یہاں پر قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اگر دین اسلام کی پاسداری نہیں کریں گے، صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر، لیبل اور نام کی بنیاد کے پر اللہ کے یہاں پر عزت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ کتنا واضح فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بخاری کی روایت آپ بارہا سنتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا بہت اہم ہے۔ آپ نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد اللہ کی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ اصحاب اکرام کو حیرت ہوئی کہ اللہ کا رسول کوئی جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول ومن یابا، انکار کون کرے گا؟ یقینی بات ہے اپنی زبان سے کوئی بھی جنت میں جانے سے انکار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کو پیش کیا، کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، میرے کہے کے مطابق چل رہا ہے، وہ دراصل اللہ کی جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے دراصل عملی طور کے پر جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، گرچہ وہ زبان سے نہ کرے لیکن اس کا کردار بتا رہا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے۔ تو اللہ کے یہاں پر دعوے کی نہیں دلیل کی اہمیت ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا پریکٹیکلی ثبوت دیا جائے۔ اسلام میں کلمے کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز بندے کے پر جو عائد ہوتی ہے اس کی زندگی کی آخری سانس تک، وہ نماز ہے۔ نماز توحید کی عملی شکل ہے کہ آپ کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، جھکے اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہوں اللہ کے سامنے، یہ توحید کی عملی شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اذان ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں میں، ہر جگہ کے پر لوگ موجود ہیں،
اذان ہونے کے بعد فرق ہوگا کہ اصل میں مسلمان کون ہے اور کون انکار کرنے والا ہے۔ پریکٹیکلی، عملی طور کے پر جو نماز کے لیے آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، اور جو نہیں آ رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ کفر کا مطلب انکار ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آپ نہیں آ رہے تو آپ انکار کر رہے ہیں کہ مجھے وہ کامیابی نہیں چاہیے۔ پھر کون سی کامیابی چاہیے؟ کامیابی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے کہیں اور ہے ہی نہیں۔ تو یہ تقاضے ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک فلاسفر لوگ جن کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، جو لوگوں کے حالات کے پر تبصرے کرتے ہیں، کچھ اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، وہ ایک جملہ ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے چیزیں جب اپنا مقام، جو پوزیشن کے پر ان کو رہنا چاہیے، جب اسے وہ چھوڑ دیتی ہیں تو پھر ان کی کوئی وقت، ویلیو نہیں رہ جاتی ہے۔ کئی مثالیں ہیں اس کی۔ بال جب تک کہ اپنے صحیح مقام کے پر ہیں، سر پر ہیں، داڑھی کے بال ہیں، اسے سنوارتا رہتا ہے آدمی۔ سر کے پر ہے، اس کی کنگھی کرتے رہتا ہے، دھلا جاتا ہے، تیل لگایا جاتا ہے۔ لیکن جب انہی بالوں کو کٹ کیا جاتا ہے، کٹنگ کی جاتی ہے، دامن کے پر آتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقام کھو دیا ہے۔ اب وہ دامن کے پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں، دانت ہے، جب تک اپنے مقام کے پر روزانہ صفائی کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، اور جیسے یہ ٹوٹتا ہے فوری طور پر پھینک دیا جاتا ہے۔ کوئی اسے شوکیس کے اندر نہیں رکھتا ہے کہ یہ میرا دانت ہے۔ چیزیں اپنا مقام جب کھونا شروع کر دیتی ہیں، ویلیو، عزت، وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ انسانی جسم کا بھی ہے۔ جب تک اس میں روح ہے، گھر کے سارے لوگوں کے لیے قابل احترام ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے، پھر شریعت بھی حکم دیتی ہے کہ مردوں کو دفن کرنے میں جلدی کرو، جلد سے جلد اس کے اپنے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ یہی معاملہ قوموں کا بھی ہے۔ قومیں جب تک اپنے مقام کو، اپنی پوزیشن کو سنبھال کر رکھتی ہیں، تب تک وہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ رہتی ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو پوزیشن سے، اپنے اصل مقام سے ہٹا دیتی ہیں، تو آج وہ حالت جو مسلمانوں کی ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مقام سے ہٹا دیا ہے۔ وہ پوزیشن نہیں ہے، ورنہ ایک وقت تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سا لباس زیب تن کیے ہوئے ایک ببول کے درخت کے نیچے اپنی عصا کو، لاٹھی کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وقت کی سپر پاور ڈرا کرتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے وہ روب اور وہ جلال عطا کیا تھا۔ یہ دین کی پاسداری کی بنیاد کے پر ہے۔ آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار بہت ملیں گے، پروف کرنے والے، دلیل دینے والے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف زبانی دعوے کو قبول نہیں کرتا، وہ بات وہی سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اصحاب کرام کی پوری زندگی دراصل دعوے کے پر دلیل کے ساتھ تھی، اللہ نے اسی بنیاد کے پر انہیں عزت عطا کی، اور ہم نے صرف زبان کے پر ان چیزوں کو لا کر کھڑا کر دیا، بات بگڑ گئی ہے۔ طبرانی کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول، اللہ کی قسم، آپ میرے نزدیک میرے مال، میری جان، میری عزت، میرے اہل و عیال، میری اولاد سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ حَتَّى أَذْكُرَكَ، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے، رہا نہیں جاتا، تو میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، دل کو قرار آ جاتا ہے۔ لیکن وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ صحابی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حضرت جبرائیل قرآن لے کر نازل ہوئے، کوئی اعتراض نہیں۔ یہی تو اصحاب کرام کا عقیدہ تھا، یہی ان لوگوں کی فکر تھی
اب یہ کہتے ہیں کہ متشابہات یا ایسی روایات یا ایسے دلائل کو دین اسلام کی دلیل نہیں بنایا جاتا ہے جو واضح نہ ہو۔ یہ اپنے باب میں بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہوئی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موت سے ناآشنا ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اصحاب کرام کے درمیان بہت ہی زیادہ فکر مندی طاری ہوئی۔ یہاں ہم 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں نعوذ باللہ، وہاں اصحاب کرام کے پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا جب آپ مدینہ تشریف لے کر آئے، اور ایک دن وہ تھا جب آپ کی موت واقع ہوئی 12 ربیع الاول کو، اس سے زیادہ ہمارے لیے مشکل ترین غم کا دن کوئی نہیں تھا۔ صحابہ فکر میں ڈوبے تھے، اس دن بے انتہا غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہاں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صحیح روایات کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہے۔ وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو بھی ہے، 11 ہجری، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ میلاد، یہ ساری چیزیں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر یہ اس قدر اہمیت رکھتا تو نبی اپنی زندگی میں مناتے۔ اصحاب کرام جو نبی کے اشاروں کے پر جان و مال ہر چیز کو داؤں پر لگاتے تھے، وہ سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرتے۔ یہ چیز شریعت ہے ہی نہیں، آپ نے صاف کہہ دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کے پر ہمارا حکم موجود نہیں وہ مردود ہے۔ تو یہ میلاد بنانا مردود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر، یہ مقبول نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ مردود ہے، اس کو رد کیا جائے گا، اسے منایا نہیں جائے گا۔ اب روایتوں کو توڑ مڑوڑ کے لا کر پیش کرنا، کیا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں آپ نے کہا مسلم کی روایت ہے، صحیح ہے، فی ولدت و فی بعثت، کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی ہوئی، پیر کے دن وفات ہوئی۔ اب یہاں دن کا تذکرہ ہے، اور اس دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، تو سنت یہ ہے کہ اب ہر پیر کو روزہ رکھیے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ہم لے کر آ جاتے اس کو میلاد کے پر۔ کہاں دن اور کہاں پر سال میں ایک مرتبہ محبت کا ڈھونگ رچنا، کوئی چیز میل نہیں کھاتی ہے۔ بہرحال میں جو بات کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع بھی، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو مسجد نبی کے اندر لا کر جمع کیا، لوگ جمع ہیں، خطاب کیا، صاف کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بخاری کی روایت، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ آپ کو موت واقع ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہر مقام کے پر قرآن مجید نے جہاں پر بھی آپ کے مقام کو بیان کیا، آپ کے عزت و شرف کو بیان کیا، قرآن نے آپ کی ابدیت بندہ ہونے کا تذکرہ کیا۔ مسلم کی روایت میں جب آپ نے کہا لا تطرنی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھاوا دیا، ان کے مقام سے ان کو اٹھا دیا، رسول کی جگہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، مجھے اس طرح تم مت کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ پہلے بندگی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا، عبد نہیں مانتا، یہ بھی غلط ہے، یہ ہمارے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ یہاں اہل سنت والجماعت لوگ نام رکھ لیتے، سمجھتے بھی نہیں ہیں کیا مطلب ہوتا ہے۔
اگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے، نہیں بتا پائے گا۔ یہ ایک دو لفظوں کے پر مشتمل ہے، اہل سنت والجماعت۔ یہ پورے دین کی عکاسی کرتا ہے۔ سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو صرف ہم فرض نمازوں کے بعد ادا کرتے ہیں۔ سنت کا لفظ عقیدے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اہل سنت یعنی عقیدہ توحید والے، جماعت اصحاب کرام کی جماعت، یعنی اپنے آپ کو صحیح عقیدے کے پر اصحاب کرام کی جماعت کے ساتھ جوڑ کر رکھنا، یہی دراصل اپنے آپ کو صحابہ سے جوڑنے کا، دین اسلام سے جوڑنے کا طریقہ ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہماری سوچ اصحاب کرام کی سوچ کے موافق ہے۔ ہم دین اسلام کو اسی طریقے کے مطابق فالو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں جیسا اصحاب کرام نے سمجھا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ لوگ گول دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع بھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہی بات یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کے سامنے کہا، کسی نے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا۔ یہی عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، یہی عمر فاروق کا ہے، یہی تمام اصحاب کرام کا ہے۔ تو جو عقیدہ صحابہ کا ہے، جس عقیدے پر صحابہ تھے، اسی کے پر ہمیں رہنا ہے۔ اسی کو سبیل المؤمنین سے تعبیر کیا جاتا ہے، مومنوں کا راستہ۔ اس کے بعد جو راستے بنے ہیں، ہمیں ان راستوں کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس راہ پر ہم کو نہیں چلنا ہے۔ قرآن نے اس راہ پر چلنے کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا، صرف صراط مستقیم جس کے پر اصحاب کرام، انبیاء، صالحین چلے ہیں، اس راہ پر چلنا ہے۔ جو فکر ان کی تھی، جو سوچ ان کی تھی، وہی فکر، وہی عقیدہ، وہی سوچ، وہی طریقہ سب ہمارا ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول امام شاطبی نے کتاب الاعتصام میں نقل کیا۔ اس جملے کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر بدعتی کا رد اس ایک جملے کے اندر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي أَحَدِهِ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ جو چیز نبی اور صحابہ کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اب کوئی بھی عمل، کوئی بھی طریقہ آج لوگوں نے اختیار کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے اس کو کیا کہ نہیں کیا۔ اگر کیا ہم کریں گے، اگر نہیں کیا ہم بھی رد کر دیں گے۔ یہی بات میلاد کی یا اس طریقوں کی ہے۔ جو بھی چیز ہے لے جا کر اسے عہد صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر پیش کیا جائے۔ اگر وہ چیز وہاں ہمیں مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، عمل کیا جائے، اور اگر نہیں ملتی ہے رد کر دیا جائے۔ جو چیز اس زمانے میں دین کا حصہ تھی وہ آج دین کا حصہ ہے، جو اس زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو صحابی نے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے رفعت مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ لیکن وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، میں جب جنت میں داخل ہوں گا، یہاں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا طریقہ صحیح ہے، اللہ سے پوری امید رکھنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہی بنائی ہے، اسے خالی تھوڑی رکھنا ہے۔ تو پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا طریقہ صحیح ہے تو پورا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت دے گا، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابی نے ڈائریکٹ کہا وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے اس بات کا خشیت اللہ اراک، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ سوچئے محبت کا عالم کیا ہے۔ دنیا میں ہے آدمی بیوی بچوں کے درمیان سب بھول جاتا ہے، نمازیں تک چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کے اندر اتنا مگن ہوتا ہے، ان کی محبت اتنا کھینچ لیتی ہے۔ لیکن صحابہ دنیا میں اپنے بیوی بچے، مال سب سے زیادہ نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ انصار نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول جو مال آپ لیں گے وہ محبوب ہوگا کہ آپ نے لے لیا، اور جو نہیں لیا وہ ناپسندیدہ کہ اللہ کے رسول نے مال لیا ہی نہیں۔ یہاں تو ہم اللہ کے راستے میں جو لگا دیتے ہیں، ارے یار چلا گیا، اور دینے میں بھی دل کے اندر وہ تنگی ہوتی ہے، وہ کشادہ دلی نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے۔ اصحاب کرام مال خرچ کرنے میں کیسے تھے؟
یہ نہیں کہ صرف مالداروں کی طرف دیکھا جائے، اللہ نے جن کو صاحب مال بنایا وہ خرچ کریں گے۔ ایک صحابی نے رات بھر ایک یہودی کے یہاں پر اس کے باغ کی سینچائی کی، ایک سا کھجور ملی 4 مدھ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کا جو ہاتھ ہوتا ہے مٹھی، دونوں مٹھی ملانے کے بعد یہ اس وقت کا پیمانہ تھا، اسے مدھ کہا جاتا تھا۔ دونوں ہاتھ ملانے کے بعد جتنی چیز آئے گی وہ 1 مدھ ہے، اور یہ 4 مدھ 1 سا بنتا ہے، اور یہی صدقۃ الفطر ہے، فطرے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو ان کو 1 سا کھجور ملی، تو انہوں نے آدھا سا نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا اور آدھا اپنے گھر میں لے کر گئے۔ اپنی کمائی کا آدھا حصہ نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، ابو بکر صدیق نے پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا، جو مال نبی کی راہ میں دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے دیا، وہ ذخیرہ آخرت تھا۔ ہماری سوچ ہی بگڑ چکی ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں آپ دیکھیں مسلسل بولنے کے بعد لوگ خرچ نہیں کرتے، اس لیے کہ دل کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے۔ مال کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت کے پر غالب آتی جا رہی ہے۔ تو اپنے بیوی بچے مال کے درمیان ہوتے ہوئے بھی نبی سے زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کو دیکھنے آ جایا کرتے تھے۔ اور جنت جہاں جانے کے بعد انسان سب بلا دے، اللہ کی سب سے عظیم نعمت، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول جنت میں جانا ہے لیکن وہاں بھی آپ کا دیدار چاہیے۔ محبت کا عالم کتنا پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت قرآن مجید کی سورہ نساء کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ حدیث کے پر غور کیجئے گا، صحابی تذکرہ کر رہے ہیں محبت کا، اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اپنی جان مال اولاد سب سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ اور آیت نازل کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا، بات محبت کی تھی، آیت نازل بھی اطاعت کی، فرما برداری کی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کی اطاعت کرے گا تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر رفاقت سنگت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ غور کیجئے، بات چل رہی تھی محبت کی، قرآن مجید کی آیت نازل بھی اطاعت کی۔ اس کا مطلب محبت وہی صحیح ہوگی جس میں اطاعت و فرما برداری پائی جاتی ہے۔ اگر اطاعت و فرما برداری نہیں ہے تو اللہ کو ایسی محبت کی ضرورت نہیں۔ محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ اور عربی شاعر کہتا بھی ہے، ان المحب لمن يحب المطیع، یقیناً آدمی جسے محبت کرتا ہے اس کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے، اس کا کہاں مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے کیا قرار دیا؟ اسوہ حسنہ، سب سے بہترین رول ماڈل، سب سے بہترین نمونہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہمارے لیے سب سے بہترین، کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی کا روزہ سب سے بہترین، جیسا آپ نے روزہ رکھا ہم بھی ویسے روزہ رکھے۔ نبی نے حج کے بارے میں کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے تمام اراکین کو اچھے طریقے سے سیکھ لو۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری تابع داری کرو، میرے طریقے کے مطابق چلو۔ یہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کی۔ ابو داؤد کی روایت، جذبہ انسان کا بہت پیارا ہے لیکن آپ کا طریقہ اگر چھوڑ دیا تو بات بگڑ جاتی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اچھے جذبے کے ساتھ نماز عید سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر دیا تاکہ پڑوسیوں کو جلد سے جلد گوشت مل جائے۔ بہت اچھا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کہا کہ ابو بردہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کا رسول میں نے نماز سے پہلے ہی اپنی بکری کی قربانی کر دی تاکہ میرے اطراف میں رہنے والے پڑوسی جو کہ نادار ہیں ان لوگوں کو جلد گوشت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک شاۃ لحم، وہ قربانی نہیں ہے، صرف گوشت والی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ نماز پڑھو،
اس کے بعد قربانی کرو، یہ تمہاری عید ہوگی، یہ تمہاری قربانی ہوگی۔ یعنی نبی کے طریقے کو ایک صحابی نے اچھے جذبے کے ساتھ نہیں فالو کیا، بلکہ وہاں پر انہوں نے جذبات میں آنے کے بعد ایک اچھے جذبے کے تحت آپ کی سنت کو ترک کر دیا، نماز سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ تمہارا جذبہ بہت اچھا ہے۔ تو اصل چیز طریقہ ہوتا ہے، نبی کو اسی لیے بھیجا گیا۔ آپ اپنے گھر میں آئینہ رکھتے ہیں، آئینہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کے چہرے کے پر کچھ خرابی ہے وہ آپ کو بتائے، اس میں آپ اپنے بال کو سنواریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اندر کوئی خامی ہے اسے دیکھیں۔ اگر ایک شخص گھر میں آئینہ لگاتا ہے، صرف روزانہ اس کی تعریف کرتے رہتا ہے، آئینہ بہت شاندار ہے، بہت چمک ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا اس سے آئینے کا مقصد سمجھ میں آئے گا یا پورا ہوگا؟ نہیں۔ نبی کو اللہ نے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے، یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کو اس آئینے کے سامنے لا کر پیش کریں، دیکھیں کہ یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہاں لوگ صرف تعریف کرتے جا رہے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے کردار کو، اپنے عقیدے کو، طور طریقے کو میچ کر رہے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ جب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا یہ رول ماڈل ہے تمہارے لیے، یہ بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، زندگی کی اولین ترین سانس سے لے کر آخری سانس تک کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور خاص طور سے نوجوان جو آج اس گلوبل لائف کے اندر جہاں پر چمک دمک ہمیں بہت زیادہ گلیمر نظر آتا ہے، جوانی کی زندگی کے اندر عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ فالو کرنے والے کوئی کسی کھلاڑی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی ہیرو کو فالو کر رہا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں ہیرو ہیں ہی نہیں۔ یہ تو دراصل ہمارے کردار، ہمارے عمل، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہر چیز کے پر ڈاکہ ڈالنے والے، یہ ہیرو نہیں ہے۔ ہیروز تو اصحاب کرام تھے، جنہوں نے ہماری اپنی زندگی، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سب کچھ داؤں پر لگایا۔ اگر اصحاب کرام نے قربانیاں نہیں دی ہوتی تو آج دین اسلام ہماری چوکٹ تک نہیں پہنچتا۔ اگر ہمیں رول ماڈل بنانا ہے تو اصحاب کرام کی جماعت کو دیکھیے کہ وہ نوجوان کیسے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیا، آپ نے کتنے اچھے انداز سے کہا۔ کسی کی اصلاح کرنا یہ بہت اہم چیز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک خرابی دور کرنے جائے اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں کہا کہ عبداللہ ابن عمر کتنے بہترین نوجوان ہیں، کاش وہ تہجد روزانہ پڑھیں۔ اس کا مطلب وہ روزانہ نہیں پڑھتے تھے، اس میں کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے کبھی تہجد کو ترک نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، جنہوں نے رات قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالو بھی تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ تھی۔ رات اسی لیے بتائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں وہ جانو۔ مسلم میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یہ بھی اٹھ گئے، آپ سوئے تھے، یہ بھی سوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یہ بھی اٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کے کان کو پکڑ کر اپنے داہنی طرف کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دو لوگ ہیں تو مقتدی داہنی طرف کھڑا ہوگا اور امام بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی انہیں اپنی داہنی طرف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی وضو بنانے کے بعد تہجد کے وقت، اس دعا کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی اخیر کی آیتیں پڑھی، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان چیزوں کو نقل کیا۔ ایک ایک چیز کے پر نظر ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے ہیں، نہ اصحاب کرام کے واقعات سناتے ہیں، نہ انبیاء کے واقعات، تو ذہن و دماغ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوگی۔ جب بچپن سے ان چیزوں کو ذہن و دماغ کے اندر رچا بچا کر رچا جائے گا تو بچہ بڑا ہونے کے بعد انہی بنیادوں کے پر آگے کے کام کرے گا۔ آج بچے موبائل ان ساری چیزوں سے لگے، نہ ہماری ماؤں کو اس بات کی فکر ہے، نہ ہمارے گھر میں رہنے والی بزرگ و خواتین یا بزرگ حضرات کو۔
पुराने ज़माने में आप देखिए, घर का बड़ा है, बूढ़ी औरतें हैं, बड़ी उम्रों के जो भी होते, ये अपनों से छोटों को अंबिया के वाक़यात सुनाया करते थे, असहाब किराम के वाक़यात सुनाया करते थे। ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं था, ये दरअसल वाक़यात उनके किरदार में ढालने के लिए था, उनके जहन व दिमाग को बेहतर बनाने के लिए था। जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो आज आप देखिए मुसलसल शिकायतें आती हैं बच्चों की, तरबियत के बारे में इतनी शिकायतें कि माँ बाप हैरान। क्यों है? इसलिए कि हमने वो तरबियत नहीं की, तो शिकवा आप किसी और से क्यों कर रहे हैं? आप अपने घर में वैसा नज़्म कीजिए। इस्लाम दीन फितरत है, आप फितरत से जितना दूर होंगे आपके लिए मसाइल उतने ज़्यादा खड़े होंगे। तो कुरान मजीद की आयत मोहब्बत के तनाजुर में इताअत को लेकर नाजिल हुई। असहाब किराम वो थे, एक सहाबी मैदान जंग में बिल्कुल आखिर सांसें जारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ानुए मुबारक पर उनको रख लिया। हज़रत ज़ियाद इब्न सकन रज़ी अल्लाह ताला तकरीबन 70 से ज़्यादा ज़ख्म लगे थे जंग ओहद में, इतने ज़्यादा ज़ख्मी थे। उसी हालत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर बैठ गए, उनके सर को अपने मांडी के पर रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हालत है? कहा कि अल्लाह के रसूल बहुत बेहतर है। फुस्त व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया, इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है जिसके पर ज़िंदगी रश्क करती है। ये असहाब किराम थे। वही जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। मैं ख़वातीन को भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। वो ख़वातीन थी हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत बड़ी शायरा। अल्लाह ने शायरी के फ़न के अंदर उन्हें मलका अता किया था। इतना ज़्यादा फसाहत व बलागत के मैदान में माहिर थी कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शायर इस्लाम थे, उनके कलाम के अंदर बहुत सारे बारीकियाँ निकालती, एतराज़ करती थी। जब ये काफरा थीं तो अपने भाई की मौत के पर लंबा चौड़ा मरसिया लिखा। इतना ज़्यादा उन्हें अपने भाई की मौत का गम था। लेकिन जब मुसलमान हुई, कादसिया का मौका था, जंग कादसिया, इस्लाम की अजीम जंग, अपने 4 बेटों को खड़ा करके कहती हैं, सोचिए इस्लाम ने कैसी तब्दीलियाँ लाई। कहाँ तो अपने भाई की मौत के पर मरसिया लिख रही हैं, उनके गम का तज़किरा अशार के अंदर कर रही हैं। और जब मुसलमान हो गई, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिलो दिमाग के अंदर पेवस्त हो गई, अपने 4 बच्चों को कादसिया के मकाम के पर खड़ा करके बोलती हैं कि जाओ, दुश्मन तुम्हारे सामने हैं, अल्लाह इस बात के पर गवाह है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कोई ख़यानत नहीं की, तुम सब अपने बाप की औलाद हो, और मैंने तुम्हारी तरबियत कैसे की है तुम इस बात के पर गवाह हो। दुश्मन तुम्हारे सामने मौजूद है, जाओ, इसके बाद अगर हमारी मुलाकात होगी तो मैदान महशर में होगी। मैं शहीदों की माँ की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। सोचिए कि एक माँ कैसे अपने 4 बच्चों को जुदा कर रही है। ये नहीं कि 4 हैं तो 1 को 2 को भेज दिया, चारों के चारों को अल्लाह की राह में भेज दिया, और खिताब कर रही है, उसे यकीन है कि मेरे बच्चे शहीद होंगे, आखिरी मुलाकात है। उसके बाद वही हुआ, अल्लाह ने दिल की मुराद को, इखलास से निकली बातों को सरफ़े सब कबूलियत दिया, बच्चे शहीद हो गए। एक माँ जब अपने 4 बच्चों के बारे में सुनेगी, यहाँ हम 1 बच्चे के बारे में या कोई हादसे की खबर सुनते हैं तो दिल काबू के पर नहीं रहता, ना ज़बान के पर काबू होता है। यहाँ 4 बच्चों की शहादत, यके बाद जिक्र चारों के चारों की शहादत की खबर आई तो क्या जुमला अदा करती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादती, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरे बच्चों को शहादत देकर मुझे दुनिया में इज़्ज़त अता की, इकराम अता किया। ये माएँ थीं। हम अपने बच्चों की तरबियत वैसे करेंगे, माँ को भी वैसा बनना चाहिए, बाप को भी वैसा बनना चाहिए। हज़रत दीनारियाँ जंग ओहद में 4 के 4 करीबी रिश्तेदारों के बारे में खबर आई। सबसे पहले बाप के बारे में खबर आई, शहीद। पूछ रही है कि रसूलुल्लाह कैसे हैं? यह मोहब्बत का अलग था, सब भुला दिया करते थे दुनिया को। उसके बाद खबर आती है भाई शहीद, खबर आती है बेटा शहीद, और आखिर में सरताज शौहर भी शहीद। 4 के 4 रिश्तेदार शहीद हुए। लेकिन वो ये पूछ रही है कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं? ये मोहब्बत का आलम था।
انہوں نے اپنی پوری دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نچھاور کر دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کا رسول آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں بے معنی ہیں۔ یہ ہماری مائیں تھیں، یہ ہماری بہنیں تھیں۔ تو یہ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو کیسے سنوارتا ہے۔ یہی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور یہی دراصل ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت و فرما برداری، آپ کے طور طریقے، آپ کے عقیدے، آپ کے منہج، آپ کے ہر عمل کو اپنی زندگی کا اسوہ بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔